آپ نے خلافت کا معنی یہ بتایا کہ خلافت یعنی جو کسی قوم کا حاکم ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، اصل میں وہ قوم کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر آپ کی عاجزی کا میں ایک مثال بیان کروں حضرت ابو بکر صدیق کی۔ حضرت عمر فاروق کی نا ایک عادت تھی، ایک طریقہ کار تھا۔ مدینہ شہر میں ایک بڑھیا رہتی تھی، نابینا تھی، یعنی بوڑھی بھی تھی اور نابینا تھی، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ تو اس وقت چونکہ یہ موٹریں وغیرہ نلکے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، پانی دور سے بھر کے لانا پڑتا، گھر کی صفائی کام کاج بڑی مشکل سے ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے، رات کے وقت جاتے، چپکے سے گھر کی صفائی بھی کرتے اور وہ پانی بھی بھر کر مشکیزہ لا کر رکھ دیتے۔ جو جو گھر کے کام ہوتے اس بڑھیا کے گھر کے کام سارے حضرت عمر فاروق خود کر کے واپس آ جاتے، کیونکہ ان کو کوئی ناموری تو مقصود نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن گئے صفائی کرنے کے لیے، تو جا کر دیکھا کہ صفائی پہلے سے ہو چکی ہے۔ جب مشکیزہ چیک کیا تو پانی پہلے سے بھرا ہوا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، آج مجھ سے پہلے کوئی بندہ یہاں پر پہنچ گیا۔ آپ دوسرے دن پھر گئے کہ میں آج جا کر اس بڑھیا کے گھر کی صفائی کروں اور مشکیزے کے اندر پانی بھروں۔ جب دوسرے دن گئے تو دیکھا کہ پانی بھی بھرا ہوا ہے اور صفائی بھی ہو چکی ہے۔ تیسرے دن آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ آج میں اس بندے کو ضرور پکڑوں گا کہ جو مجھ سے پہلے نیکیوں میں مجھ سے پہلے آ جاتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام اگر مقابلہ کرتے تھے تو وہ مال و دولت پر مقابلہ نہیں کرتے تھے، وہ کسی اور چیز دنیاوی مال متاع پر مقابلہ بازی نہیں کرتے تھے، ان کی جو مقابلہ بازی ہوتی تھی وہ ہمیشہ نیکی کے کاموں پر ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہ دل میں تہیہ کیا کہ میں اب اس بندے کو پکڑ کر رہوں گا کہ جو نیکی میں مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی جا کر اس گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے کہ میں دیکھوں کس وقت بندہ آتا ہے اور گھر کی صفائی کرتا ہے اور وہ کون ہے جو مجھ سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ جب آپ چھپ کر بیٹھے، تھوڑی دیر گزری، دیکھا کہ خلیفہ وقت، امیر المومنین، نبی کے جانشین، نبی کے سب سے قریبی صحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وقت کے حاکم تھے، جو جناب والا خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، وہ خود آئے اس بڑھیا کے گھر کی صفائی کرنے لگے اور وہ خود ہی جا کر پانی کا مشکیزہ بھر کر آئے۔ یہ آپ کی عاجزی تھی۔ تو آپ نے فرمایا جو قوم کا خلیفہ ہوتا ہے، جو بادشاہ یا حاکم بنتا ہے، وہ پھر قوم کا خدمتگار ہوتا ہے۔ حکومت کا اصل مقصد خدمت ہے، لیکن یہاں پر ہے حکومت کا، ہمارے جس دور میں ہم نے آنکھیں کھولی اس دور میں حکومت کا مقصد ہے لوٹنا، کھانا پینا، اپنی جیبیں فول کرنا، ہاں جی، اپنی بینک بیلنس بنانا، اپنے جائیدادیں بنانا۔ اس دور میں حکومت کا یہ مطلب ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی حاکم آج جب کرسی پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے کتنا خرچہ کرتا ہے؟ ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ اس پر خرچہ کرتا ہے۔ اس کے سر میں درد ہے کہ کیوں خرچہ کرتا ہے وہ؟ اس کو کس چیز کی جی؟ اس کو پتہ ہے کہ جب میں کرسی پر بیٹھ جاؤں گا تو پھر سارا کچھ میرا ہوگا، ہاں جی۔ اگر وہ 1 لاکھ روپیہ خرچہ کرے گا تو 5 لاکھ آپ سے نکالے گا وہ۔ اگر وہ 10 کروڑ روپیہ خرچہ کرے گا تو 1 ارب روپیہ اس نے آپ سے نکالنا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ واپس آنا ہے۔ تو کیوں اس لیے کرتے ہیں کہ حکومت کا مطلب ہم لوگ نہیں سمجھے۔ حکومت کا اسلامی نظام کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا اصل مطلب ہے عوام کی خدمت۔ لیکن عوام کی خدمت کا جذبہ کس کو ہے؟ اللہ مسلمانوں کو ایسا رحم دل حاکم نصیب فرمائے۔